میں رکھیں، امام زوفر نے جو اختلاف کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو کوہنیاں ہیں یہ دونے میں شامل نہیں ہیں، اور جو ٹاخنے ہیں یہ بھی دونے میں شامل نہیں ہے، جبکہ باقی تینوں ائمہ جو ہمارے حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تینوں یہ دونوں دونے میں شامل ہیں، مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہاں تک، انہوں نے کہا نہیں اس کے بعد بھی یعنی کوہنیاں اس میں شامل ہیں۔ تو پھر قاعدہ کیا ہے؟ اب اس قاعدے پہ ہم بات کو مکمل کریں گے۔ امام زوفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا ٹہنے دھونا ضروری نہیں، ٹہنے بھی شامل نہیں دھونے میں اور کوہنیاں بھی شامل نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، غایہ جو ہے یہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی، یعنی اس کو ہم آسان کریں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حد محدود میں داخل نہیں ہوتی، حد محدود سے جدا ہوتی ہے۔ محدود کیا ہے؟ حد بندی ہے۔ حد بندی ایک ہوتی ہے حد یعنی آخر، کسی چیز کا آخر اسے حد کہتے ہیں۔ محدود وہ جو مقرر کر دیا گیا ہے، ایک چیز مقرر کر دی گئی تو وہ محدود ہے، اور حد کیا ہے؟ چیز کا اینڈ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انتہا، اس کو کہتے ہیں حد۔ تو حد محدود میں داخل نہیں ہوتی، کس میں؟ اور انتہا، جس چیز کی انتہا بیان کی گئی ہے اس میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک اصل ہے جس اصل پر اختلاف ہے۔ امام زوفر رحمۃ اللہ اسی اصل کو لیا اور دلیل دی، ثم اتم الصیام الی اللیل، دیکھو اللہ پاک فرماتا روزہ رکھو الی اللیل، رات تک۔ تو کیا رات شامل ہے دن میں؟ کوئی نہیں، یہ تو کیسے ہو گیا؟ وہ اور دن میں تو شامل ہے۔ کہا یہی تو الہ ہے، الہ سے پہلے محدود ہے، حد مقرر کر دی گئی ہے، رات تک یہ حد مقرر کی گئی ہے، اور اس کے بعد الی اللیل حد ہے، تو حد محدود میں داخل نہیں ہوتی، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور اس کے اوپر جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، اس پہ متفق ہیں کہ رات تک، رات شامل نہیں ہے، روزہ رات تک رکھیں گے تو اس کا مطلب رات ما قبل میں شامل ہے نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں، امام یوسف کہتے ہیں جب یہاں نہیں تو الی المرافق اور الی الکعبین، یہاں بھی تو اللہ جل وعلا نے یہ حد بیان کر دی ہے۔ جو اس سے پہلے ہاتھ ہیں وہ کونیوں تک ہیں، یعنی کونیاں شامل ہیں، جیسے رات شامل نہیں، ایسے ہی کعبین تک، اور کعبین جیسے رات شامل نہیں کعبین شامل نہیں۔ اس لیے دونوں ٹاخنوں اور کوہنیوں کا دھونا لازم نہیں اور فرض نہیں۔ یہ امام زوفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک قاعدہ جس کے تحت انہوں نے یہ حکم بیان کیا۔ لیکن باقی ائمہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس چیز کو جو آپ نے کہا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مرافق اور کعبان یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں یہ غایت اسقاط ہیں، غایت اسقاط ہیں۔ یہ غایت استقاط یا اسقاط کا ہے نا، تو اس میں بتایا غایت صرف وہ نہیں جو آپ نے کہا کہ حد، بلکہ ایک غایہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں احتمال ہوتا ہے اسے ذکر کر کے اس احتمال کو ختم کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ شامل ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اب میں اس پہ عربی پڑھنے کے بجائے میں آپ کو اسی طرح سمجھاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے، وگرنہ اس پہ ٹائم لگے گا۔ ویسے میں پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے اس کو، جو انہوں نے لکھا وہ کیا لکھتے ہیں؟ فلا یدخلان فی الاسقاط، کہ غایت اسقاط ہے اور وہ دونوں اسقاط میں داخل نہیں ہوتے، یعنی گرانے میں یہ دونوں حکم سے گرانے میں یہ دونوں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ایدیکم یتناول کل الایدی الی المناکب، یہ لفظ ایدی جو ہوتا ہے یہ سارے ہاتھوں کو کندھے تک شامل ہوتا ہے، یعنی جب عربی میں لفظ ید بولا جاتا ہے اس ید کا اطلاق یہاں سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے۔ تو اب کیا کندھے تک دھوئیں گے؟ اگر الہ نہ آتا تو پھر کندھے تک کی دھونا ہوتا، یعنی سارے عضو کا دھونا لازم آ جاتا۔ اسی طرح ٹاخنوں سمیت تو پھر آپ ریجل کہاں لے کے جائیں گے؟ فضائل صاحب کو پوچھو ریجل قدم ہے یا ٹانگ ہے تو یہ کہیں گے ٹانگ ہے۔ آپ بتاؤ ریجل کسے کہتے ہیں؟ یہ نہ ہو کوئی یہ والی ٹانگ انگلش بنا کے زبان لے آئے، یہ ریجل ہے، یہ قدم نہیں ہے بلکہ ریجل ٹانگ ہے۔ تو پھر پوری ٹانگ کو دھوئیں۔ جب الہ نہ آتا تو یہ احتمال تھا کہ کس کو دھوئیں، یہاں کو دھوئیں، یہاں کو دھوئیں، پوری ٹانگ کو دھوئیں، ہاتھ کو دھوئیں، اتنے حصے کو دھوئیں، اتنے کو دھوئیں، ادھر تک دھوئیں، یہ تو وضاحت ہی نہیں۔ تو کہا یہ وہ نہیں ہے امام زوفر رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے غایہ مغیہ کی بات کی ہے کہ مغیہ محدود میں حد داخل نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی ہے، لیکن یہاں غایہ مغیہ والی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز میں احتمال پایا جا رہا ہے کہ کہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک دھونا ہے،
اس کو گرانے کے لیے اللہ پاک نے الہ کا ذکر کیا. یہ غایہ مغیہ نہیں، یہ اسقاط ماورا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو بھی حصہ ہے اللہ نے الہ کا ذکر کر کے اس کو ساقط کر کے بتا دیا. وہ ساقط ہیں، ان کا دھونا لازم نہیں، اور مرفق اور کعبان کا دھونا لازم ہے، یہ اس میں شامل ہیں. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ کونی اس میں تھی تو الہ لگا کر اس کے علاوہ کا حصہ اس کو ساقط کر دیا کہ یہ دھونا لازم نہیں ہے. اسی طرح پاؤں کا ٹہنوں تک اس کے اوپر والے حصے کو دھونا لازم نہیں. ادھر الہ اسقاط ماورا کے لیے آیا ہے، یعنی جو ماورا جو اس کے علاوہ کا دھونے کا اہتمام رکھتا تھا، اللہ عز و جل نے الہ کا ذکر کر کے ان کو گرایا ہے اور بتایا ہے کہ مرفق اور کعبان یہ محدود اور مغیہ میں شامل ہیں، نہ کہ یہ اسقاط میں.